الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يعلم خائنة الأعين اللہ صدق الله المولانا العظيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پالیں الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمین۔ آپ احباب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جس محبت کے ساتھ آپ بیٹھے ہیں، اور بالخصوص برادر اقبا جناب کفیل بھائی کا، آپ کے امام صاحب کا، اور بالخصوص شیخ خضر صاحب کا، جن کے حکم پر آپ کے سامنے چند گھڑیاں بیان کرنے کے لیے حاضر ہوں۔ دیکھیں، ٹائم میرے پاس صرف 15 منٹ ہے، بجائے کہ میں آگے پیچھے باتیں کروں۔ آج کی رات بڑی برکت والی ہے کہ علامہ صاحب نے بڑا پیارا کل بھی تھوڑا سا بیان کیا، آج بھی کیا۔ یہ رات جو ہے 1000 مہینوں سے افضل رات ہے۔ یہ رات 1000 مہینوں سے افضل ہے، اور اگر اس رات کی نسبت اس وجہ سے ہے کہ اس میں اللہ کا قرآن نازل ہوا، یہ 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ جس رات قرآن آیا وہ 1000 مہینوں سے افضل، اور جس سینے پہ قرآن آیا وہ سینہ سارے سینوں سے افضل۔ قرآن اور صاحب قرآن دونوں کی شانیں برابر ہیں۔ آج کی رات آپ نفل پڑھیں گے تو 1000 مہینوں سے بڑھ کے کئی 1000 گنا اللہ اس کا اجر عطا فرمائیں گے۔ آج کی نیکی کئی 1000 گنا نیکیوں کے برابر ہوگی۔ اٹ مینس آج کی رات ضائع کرنے والی نہیں ہے، توبہ استغفار والی رات ہے۔ میں بیان کیا کرنا چاہتا ہوں، میری عادت ہوتی ہے میں جب بھی سفر کرتا ہوں میں فضائل پہ بہت کم بولتا ہوں، بہت کم۔ مجھے بولے نا کوئی فضیلت بیان کر، بہت کم۔ میں سمجھتا ہوں کہ دور حاضر کی بیماری پہ بات کرنی چاہیے۔ ہم نے قرآن سنا، آپ نے قرآن سنا، قبلہ شیخ خضر صاحب کی آواز میں، اللہ ان کی آواز میں حسن عطا فرمائے۔ پوری دنیا میں حضور کے نعت اور اللہ کے قرآن سے پہچانے جاتے ہیں۔ آپ کو شاید علم ہے یا نہیں ہے، لاسٹ کچھ سالوں سے ARYQTV پہ اور دیگر چینلز پہ جو بچے پاکستان میں قرات کے مقابلے میں پہلی، دوسری، تیسری پوزیشن لے رہے ہیں، وہ حضرت کے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں۔ اس دفعہ بھی کل میرا خیال ہے سیمی فائنل ہے یا آج رات کو ہے، تو 4 ان کے اسٹوڈنٹ جو ہے نا وہ پہنچے ہوئے ہیں فائنل میں حضرت کے۔ تو ایک عظیم انسان آپ کی مقدر میں آیا قرآن سننے کے لیے، یہاں پہ آپ اکٹھے ہوئے، اللہ تعالیٰ ان کا آنا قبول فرمائے۔ دیکھیں، آپ نے قرآن سنا، مزہ لیا زبردست۔ جیسے ہم نے ہاتھ باندھ کے قرآن سنا، کیا کبھی ہم نے ہاتھ باندھ کے قرآن کی حکم ماننے کے لیے بھی کہا کہ آپ قرآن بتا، اللہ کیا کہتے ہیں، میں ماننے کو تیار ہوں؟ واہ! ہاتھ باندھ کے قرآن تو سنا، برکت ہے، افضل ہے۔ کیا ہاتھ باندھ کر اس کے حکم ماننے کی بھی نیت کی ہے کہ قرآن بتا میرا اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے؟ اگر ہم اپنے آپ کو قرآن کے سامنے پیش نہیں کریں گے اور اگر اس کو نہیں سمجھیں گے تو پھر ہم اپنی زندگی ہم تبدیل نہیں کر سکتے۔ میں نے ایک بیسک پوائنٹ پہ بات کرنی ہے۔ پارہ نمبر 24 ہے، سورۃ الغافر ہے، اور آیت نمبر ہے 19۔
اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یعلم خائنۃ الاعین، اللہ کہتا ہے کہ اللہ آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے۔ تو کس نیت سے دیکھ رہا ہے؟ لوگوں کے سامنے تو کہتا ہے میں ٹھیک دیکھتا ہوں، لوگوں کے سامنے تو اپنی نظر کے پاک ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، تنہائی کے عالم میں جب تو اکیلے ہوتا ہے کیا کیا دیکھتا ہے؟ اللہ کہتا ہے تیرا رب اس کو جانتا ہے۔ دیکھیں آج ہم میں سے ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس بندے کی دعا قبول ہو۔ ہر بندہ چاہتا ہے نا میں دعا مانگوں قبول ہو، ہر بندہ چاہتا ہے نماز میں مزہ آئے، ہر بندہ چاہتا ہے قرآن پڑھنا میرے لیے آسان ہو جائے، وظیفہ کرنا آسان ہو جائے، درود پڑھنا آسان ہو جائے۔ کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کے کرنے سے نماز سے بندہ دور ہو جاتا ہے۔ اللہ ناراض ہوتا ہے نا تو اللہ ناراض ہو کے کسی بندے کو رزق واپس نہیں لیتا، نہ اللہ تعالیٰ کوئی اور عذاب دیتا ہے۔ اللہ جب ناراض ہوتا ہے سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سجدوں کی نعمت واپس لے لیتا ہے، اللہ تلاوت کا ذوق واپس لے لیتا ہے، درود پڑھنے والے کی زبان سے جو جاری ہوتا تھا اللہ یہ نعمت واپس لے لیتا ہے۔ ہر بندہ چاہتا ہے اس کی دعا قبول ہو، نیکیوں میں دل لگے، نماز میں دل لگے، نماز میں مزہ آئے۔ صرف ایک وظیفہ فرمایا تو نظر کو پاک کر لے، اس نظر سے حرام دیکھنا چھوڑ دے، اللہ تیری دعاؤں کو قبول کر لے گا۔ دیکھیں آج سوشل میڈیا کا دور ہے، کوئی ٹک ٹاک پہ بیٹھا ہوا ہے، کوئی کس پتہ نہیں کون کون سی بلا نکلی ہوئی ہے سوشل میڈیا، بس اس کو دیکھتے جا رہے ہیں، گھنٹوں ضائع ہو رہے ہیں۔ اس کے بعد نماز کی فکر نہیں، نماز میں آ جائیں تو توجہ موبائل کے اندر ہے۔ اگر نظر پاک ہے تو اس کی پاور کیا ہے؟ اگر حرام نہیں دیکھتی، حدیث میں آتا ہے جو بندہ جس کی آنکھوں کے سامنے حرام ایسا منظر آئے جس سے اللہ نے دیکھنے سے منع کیا، حضور نے فرمایا اگر وہ بندہ اپنی نظر کو اس وقت پھیر لے، اللہ اس ٹائم پہ اس کے دل کے اندر ایمان کی لذت کو پیدا فرمائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور ہے، بارش نہیں ہو رہی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو جمع کیا نماز کے لیے، جنگل میں آئے، نماز پڑھی، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے لگے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا تم میں سے جس نے بھی کبھی زندگی میں ایک گناہ بھی کیا ہے وہ گھر چلا جائے۔ جتنا مجمع آیا تھا سارا چلا گیا سوائے ایک بندے کی۔ ایک بندہ وہاں پہ کھڑا رہا، باقی سارے چلے گئے۔ انہوں نے بولا کہ اے اللہ کے نبی ایک گناہ تو ہم نے کیا ہی ہے۔ اب جو بندہ کھڑا تھا نا اس کی ایک آنکھ تھی اور ایک نہیں تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اسے فرمایا کیا تو نے زندگی میں کوئی گناہ نہیں کیا؟ اس نے کہا اللہ کے نبی ایک دفعہ گناہ کیا تھا، وہ بتا دیتا ہوں، آگے آپ کی مرضی، مجھے دعا کے لیے روکنا ہے تو روکیں، کہیں گے تو چلا جاؤں گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بتا؟ اس نے کہا جناب میں ایک دفعہ نماز کی حالت میں تھا، ایک عورت کا گزر ہوا تو میری آنکھ اس کی طرف چلی گئی، جس آنکھ نے اس عورت کا پیچھا کیا میں نے نماز سے فارغ ہو کر اپنی انگل کے ساتھ اس آنکھ کو ہی اپنے جسم سے جدا کر دیا، نکال کے پھینک دیا، اور میں روتا رہا اور میں نے اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کی، اے اللہ کے نبی اس کے بعد میں نے کبھی کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا، میں نے اس آنکھ سے خیانت نہیں کی۔ آپ دیکھیں اللہ کے نبی کا ارشاد کیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کیا جو تو کہہ رہا ہے یہ سچ ہے؟ اس نے کہا سچ ہے۔ آئے کیوں تھے؟ بارش نہیں ہو رہی تھی، بارش کے لیے نماز پڑھنے کے لیے قوم پوری آئی، باقی چلے گئے۔
جب یہ واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سنا تو آپ نے فرمایا پھر تو دعا مانگ اور اللہ کا نبی آمین کہے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیغام یہ دینا چاہتے تھے کہ جس کی نظر پاک ہوتی ہے اس کا مقام اللہ کی بارگاہ میں کیا ہوتا ہے۔ اس بندے نے ہاتھ اٹھائے، اللہ کے نبی نے آمین کہی، ابھی اس بندے نے اپنے چہرے پہ ہاتھ نہیں پھیرے تھے کہ اللہ نے بارش نازل فرما دی۔ جس کی نظر پاک ہو اس کی دعائیں اللہ قبول فرما دے۔ حضرت امام باقر آپ بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص آیا، اس نے کہا آپ نبی علیہ السلام کی فیملی سے ہیں، آل رسول ہیں؟ فرمایا بالکل۔ اس نے کہا اگر آپ آل رسول ہیں تو اللہ سے دعا کریں، میں نابینا ہوں، اللہ مجھے نظر واپس کر دے۔ حضرت امام باقر نے ہاتھ اٹھائے، مختصر کر رہا ہوں، دونوں ہاتھ اٹھائے اور اللہ کی بارگاہ میں رو کے دعا کی، مالک اس نے یہ جو نسب کو جوڑ دیا نا اس کے آنکھوں کے ساتھ کہ اسے نور ملے، تو یا اللہ اسے شفا دے۔ ابھی ادھر امام نے دعا مانگی ہے، اللہ نے نابینے کو نظر دے دی، اسے آنکھیں مل گئی، وہ خوش ہے، امام رو رہے ہیں۔ اس نے کہا امام رونے کی وجہ کیا ہے؟ اتنی بڑی کرامت ہے، میں اندھا تھا مجھے نظر مل گئی۔ امام نے جو جملہ ارشاد فرمایا سننے والا، امام نے فرمایا قیامت والے دن ایک تعداد ہوگی لوگوں کی جو آنکھوں کے غلط استعمال کی وجہ سے دوزخ میں جائیں گے۔ میں رو اس لیے رہا ہوں کہ پہلے تو نابینا تھا، جنت تیرے لیے پکی تھی، اللہ کسی کی ایک یا دونوں آنکھیں دنیا میں لے لے، اللہ اسے جنت دے گا، جنت پکی تھی۔ اب رو اس لیے رہا ہوں کہیں تو دوزخ میں نہ چلا جائے غلط استعمال کر۔ اس نے کہا امام میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں اپنی آنکھوں سے حرام نہیں دیکھوں گا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قرآن میں، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الزنا، ایمان والو زنا کے قریب نہ جاؤ۔ دیکھیں شریعت اسلامیہ نے وہ راستے بند کر دیے جس راستے سے چل کے بندہ غلط کام کرتا ہے، شریعت کہتا ہے اس راستے پہ نہیں جانا۔ لیکن یہاں پہ جو قابل توجہ بات ہے نا وہ یہ ہے، آنکھوں کی بدکاری، کانوں کی بدکاری، زبان کی بدکاری اور بندے کے جو جسم ہے اس کی بدکاری، ہر جسم کے پارٹ کی بدکاری علت ہے۔ ایک بندہ آنکھوں سے حرام دیکھتا ہے تو اگر اس نے کوئی اور گناہ نہیں کیا، آنکھوں سے وہ حرام دیکھتا رہا، وہ بندہ کل قیامت والے دن اگر بغیر توبہ کے مر گیا تو بدکار لوگوں کی لائن میں کھڑا ہوگا، کیونکہ اس نے آنکھوں سے بدکاری کی۔ یہ آنکھوں کی بدکاری۔ اسی طرح جو حرام سنتا رہا وہ بدکاروں کی اس لائن میں کھڑا ہوگا، اس نے کانوں کی بدکاری کی ہے، حرام سن کے بدکاری کی۔ ہر ایک جسم کا ذکر اللہ قرآن میں کر رہا ہے، اور ہم کیسے زندگی گزارے ہیں، ادھر سے اٹھا ادھر بیٹھا، غیبت کی، بدگمانی کی، چار بندوں سے بیٹھ کے چغلی کی، کسی کی ٹانگیں کھینچی، کسی سے حسد کیا، کسی سے بغض رکھا، یہ سارے گناہ کبیرہ۔ اگر میرے پاس ٹائم ہوتا تو ایک ایک آیت پڑھ کے میں سمجھاتا کہ یہ قرآن کی کس کس جگہ پہ یہ گناہ کہاں کہاں لکھا ہے۔ اسی لیے امام غزالی علیہ رحمہ نے فرمایا کہ عالم وہ ہے جس سے گناہوں کی پہچان نصیب ہو جائے، جسے پتہ چلے کہ گناہ کیا ہے اور اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے، آپ فرماتے ہیں وہ عالم ہے۔ تو دوستو زندگی اس چیز کا نام نہیں کہ جیسے ہم اپنے آپ کو اس وقت ہم کسی کو دھوکہ دے کے کچھ ہو رہا ہے نا، میں نے اسے دھوکہ دیا یا چکر دیا، ایکچولی اگر قرآن کی نظر سے دیکھیں نا ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے بڑا آسان ہے، نہیں، یاد رکھیے آنے والا ٹائم اتنا آسان نہیں جتنا ہمارے ذہنوں نے بنا کے رکھا ہو۔
جب تک اندر پاک نہیں ہوتا نا، یہ اندر کا گند، بابولے شاہ نے فرمایا نا کہ پھلنا دا تو اتر بنا، اتنا چو تو کڑ دریا، دریا بچ پھر رج کے نا، مچھلیاں وانگو تاریاں لا، پھر بھی تیری بو نہیں مکنی، پہلے اندروں میں مکا۔ جب تک یہ اندر کا گند اندر صاف نہ ہو، پھر ظاہر صاف ہو، یہ دونوں صاف ہو، پھر دیکھیے گا اللہ کریم کتنا انعام و اکرامت فرماتا ہے۔ دعا ہے جو بیان کیا اللہ قبول فرمائے، اس سینٹر کو اللہ قیامت کی صبح تک کے لیے شاد اور آباد فرمائے۔ آپ سب لوگ محبت والے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ جو قدر کرتے ہیں اللہ اس کی برکت آپ کو فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔